بسم اللہ الرحمن الرحیم وامن ندا کی تعریف یہ ہے کہ ندا کہتے ہیں کسی کی توجہ کو ایسے حرف کے ذریعے طلب کرنا کہ جو ادعو کے قائم مقام ہو. کسی کی توجہ کو ایسے حرف کے ذریعے طلب کرنا جو ادعو کے قائم مقام ہو. تو ندا کے جو ادوات ہیں وہ 8 ہیں: یا، حمزہ، اے، آ، آئے، ایا، حیا اور وا. حمزہ اور اے یہ منادہ قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ان کے ماں سوا جو باقی ہیں وہ منادہ بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں. لیکن کبھی منادہ بعید کو بمنزلہ منادہ قریب کے کر دیا جاتا ہے اور اس کو حمزہ اور اے کے ساتھ ندا کی جاتی ہے جو منادہ قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ایسا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس بات کی طرف اشارہ ہو جائے کہ منادہ متکلم کے ذہن میں اس قدر حاضر ہے گویا کہ وہ متکلم کے ساتھ ہے. ایسا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس بات کی طرف اشارہ ہو جائے کہ منادہ متکلم کے ذہن میں اس قدر حاضر ہے کہ گویا وہ متکلم کے ساتھ موجود ہے. جیسا کہ یہ شعر: اسکان نعمان الاراک تیقنوا بانکم فی ربع قلبی یسکان. اے نعمان اراک کے رہائشیو، یقین کر لو کہ تم میرے دل کی گہرائی میں رہنے والے ہو. شعر کا مطلب یہ ہے کہ اے نعمان اراک ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کے رہائشیوں، تم اس بات کا یقین کر لو کہ تم میرے دل کی گہرائی میں رہنے والے ہو. تو نعمان اراک ایک جگہ کا نام، وہاں کے جو رہائشی ہیں وہ دور ہیں، لیکن ان کو حمزہ کے ساتھ ندا کی گئی جو منادہ قریب کے لیے آتا ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ وہ متکلم کے ذہن میں اس قدر موجود ہیں، اس قدر شدت سے موجود ہیں کہ گویا وہ متکلم کے پاس ہیں. وقد ينزل، کبھی منادہ قریب کو بمنزلہ منادہ بعید کے کر دیا جاتا ہے اور اس کو ایسے حرف کے ذریعے ندا کی جاتی ہے جو بعید کے لیے موزوں ہیں. ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی 3 وجہ ہیں. نمبر 1، تاکہ اشارہ ہو جائے کہ منادہ عظیم الشان ہے، اس کا مرتبہ بلند ہے، حتیٰ کہ عظمت میں اس کا درجہ اتنا بلند ہے گویا کہ مسافت کی دوری ہوتی ہے. جیسا کہ آپ کا مالک آپ کے ساتھ ہو اور آپ کہیں ایا مولا یا، تو یہاں پر یا منادہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو ایا ہے یہ منادہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اس کو قریب کی جگہ پر استعمال کیا گیا گویا کہ مالک کو بمنزلہ قریب کے قرار دیا گیا. نمبر 2، تاکہ اس بات کی طرف اشارہ ہو جائے کہ منادہ کا درجہ کم ہے. جیسے کوئی شخص آپ کے ساتھ ہو اور آپ کہیں ایا حاذا، اے وہ، تو یہاں پر ایا منادہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر آپ نے اپنے قریب والے کو ایا کہا تاکہ اشارہ ہو جائے کہ اس کا درجہ جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہے. نمبر 3، تاکہ اس بات کی طرف اشارہ ہو جائے کہ سامع غافل ہے، یا تو اس وجہ سے کہ اسے نیند آئی ہوئی ہے یا اس کو ذہول ہو گیا ہے، گویا کہ وہ مجلس میں حاضر ہی نہیں ہے. جیسا کہ بھولنے والے کو کہیں ایا فلان، اے فلاں، تو ایا بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر قریب کے لیے اس کو ذکر کیا گیا یہ بتانے کے لیے کہ سامع غافل ہے. تو اس کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. وامن نداؤ، اور بہرحال ندا پس وہ توجہ کو طلب کرنا ہے، بحرفن ایسے حرف کے ذریعے، نائبن مناب ادعو جو ادعو کے قائم مقام ہو. و ادواتہ، اور اس کے ادوات 8 ہیں: یا، حمزہ، اے، آ، آئے، ایا، حیا اور وا. پس حمزہ اور اے للقریب قریب کے لیے ہیں، وغیرہما للبعید اور ان کا غیر بعید کے لیے ہے. وقد ينزل البعید، اور کبھی بعید کو اتارا جاتا ہے منزلۃ القریب قریب کے مرتبے پر، فینادا بالحمزۃ و اے، پس اس کو ندا کی جاتی ہے حمزہ اور اے کے ساتھ، اشارۃً الی انہ، اشارہ کرتے ہوئے اس بات کی طرف کہ وہ لشدت استحضارہ فی ذہن المتکلم، متکلم کے ذہن میں شدید حاضر ہونے کی وجہ سے، سارا کالحاضر معہ ہو گیا ہے مثل اس شخص کے جو حاضر ہے متکلم کے ساتھ. جیسا کہ شاعر کا قول: اسکان نعمان الاراک، اے نعمان اراک کے رہائشیو، تیقنوا تم یقین کر لو، بانکم فی ربع قلبی یسکان، بے شک تم میرے دل کی گہرائی میں رہنے والے ہو.
وقد ينزل اور کبھی اتارا جاتا ہے منادا قریب کو منزلۃ البعید بعید کے مرتبے پر، فینادا پس اس کو ندا کی جاتی ہے بأحد الحروف الموضوعۃ لہ ان میں سے کسی ایک حرف کے ذریعے جو موضوع ہیں بعید کے لیے، اشارتاً اشارہ کرتے ہوئے اس بات کی طرف کہ منادا عظیم الشان ہے، رفیع المرتبۃ بلند مرتبے والا ہے، حتیٰ کأن بعد درجتہ فی العظم حتیٰ کہ گویا اس کے درجے کا دور ہونا عظمت میں، عن درجۃ المتکلم متکلم کے درجہ سے، بعد فی المسافت مسافت کی دوری ہے، جیسا کہ تیرا قول ایا مولایا حالانکہ تم اس کے ساتھ ہو، او اشارتاً یا اشارہ کرتے ہوئے اس بات کی اشارہ کرتے ہوئے الی انحطاط درجتہ اس کے درجہ کے کم ہونے کی طرف، جیسا کہ تیرا قول ایا ھذا اس شخص کو کہ جو تمہارے ساتھ ہو، او اشارتاً یا اشارہ کرتے ہوئے اس بات کی طرف کہ سامع غافل ہے، لنحو نوم او ذہول کچھ نیند یا ذہول کی وجہ سے، گویا کہ وہ غیر حاضر ہے مجلس میں، جیسا کہ تیرا قول بھولنے والے کو ایا فلان اے فلاں